بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 45 سے 48۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو لڑائی کے آداب، لڑائی میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے اور دلیری اور شجاعت حاصل کرنے کے کئی طریقے بتائے ہیں اور کئی کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے قبل سورۃ الانفال ہی کی آیت نمبر 15 اور 16 میں بھی اللہ رب العزت کا یہ حکم ہم پڑھ چکے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارا میدان کارزار میں، میدان جہاد میں کسی لشکر سے مقابلہ ہو تو پھر ڈٹ کے لڑو اور پھر وہاں سے پشت دکھا کر بھاگنا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وہاں ایک دو استثنائی صورتیں بھی بیان کی کہ اگر کسی جنگی حکمت عملی کے تحت آدمی اگر وقتی طور پہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتا ہے تو وہ اس سے مستثنا ہے۔ اگر آدمی بزدلی کرتے ہوئے وہاں سے بھاگے گا تو اللہ پاک نے ان آیات میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی، اپنے غیظ و غضب اور غصے کا اللہ پاک نے اعلان کیا۔ اب آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو میدان جہاد میں کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں
ان آداب کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنگ کے حوالے سے کیا ادب آداب سکھائے ہیں اور کیا کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اہل ایمان ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کریں، مردانہ وار دلیری اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں اور بزدلی ان کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم تمہاری ملاقات ہو، مراد ہے کہ جب تم مقابلے میں آؤ، فئتن کسی گروہ کے، اذا لقیتم فئتن جب تمہاری کسی گروہ سے ملاقات ہو۔ فئتن کا لفظ بھی قرآن مجید میں زیادہ تر جو لڑائی والا لشکر ہے، لڑائی والا جو میدان جہاد میں لڑنے والا، مقابلہ کرنے والا لشکر ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لقیتم فئتن سے مراد یہی ہے کہ میدان میں کسی دشمن سے مقابلہ ہو، اذا لقیتم فئتن جب تم کسی گروہ کے مقابلے میں آؤ، کسی گروہ کے مقابل آؤ، فَاثْبُتُوا، فا تو پہلا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے، اثبتوا جمے رہو، ڈٹے رہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دلیری اور بہادری کے ساتھ لڑتے رہو مردانہ وار، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ فَاثْبُتُوا جمے رہو، ظاہر ہے کہ ایک جگہ پہ جم کے کھڑے تو نہیں ہو جانا، جمے رہو سے مراد کہ مردانہ وار لڑائی کرتے چلے جاؤ اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ یہ نہ دیکھو کہ ہماری کمک تھوڑی ہے، وسائل تھوڑے ہیں اور اسلحہ تھوڑا ہے، بلکہ تم مردانہ وار مقابلہ کرتے چلے جاؤ۔ فَاثْبُتُوا تو جمے رہو۔ تو جمے رہنے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ نے ایک جنگ ہی کے موقع پہ صحابہ کرام کو مخاطب کیا، آپ نے خطبہ دیا اور صحابہ کی وہاں بھی یہی تربیت فرمائی۔ آپ نے صحابہ کو موٹیویٹ کیا جم جانے کے لیے، ڈٹ جانے کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الناس لا تمنوا لقاء العدو، فرمایا کہ اے لوگو دشمن سے مقابلے کی تمنا اور خواہش نہ کیا کرو، لیکن جب تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو جائے، جب گمسان کا رن پڑ جائے اور تم میدان کے اندر اتر جاؤ، حالات ایسے بن جائیں کہ دشمن سے لڑنا ہی پڑے، تو فرمایا کہ فَاثْبُتُوا تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر ڈٹ کے لڑو۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے لڑو کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ یعنی اس لڑائی کے بعد جنت بس تمہاری منتظر ہے۔ اگر تمہیں مردانہ وار لڑائی کرتے ہوئے شہادت مل جائے گی تو جنت بالکل تیار ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس جذبے اور ولولے کے ساتھ لڑو۔ اللہ اکبر۔ طالوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو بڑے سپہ سالار تھے، سورۃ البقرہ میں ان کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے اور ان کے لشکر نے اللہ پاک سے کیا دعا کی تھی جب دشمن سے مقابلہ ہوا؟ تو انہوں نے دعا کی تھی، چھوٹا سا لشکر تھا، ادھر بہت بڑا لشکر تھا، غزوہ بدر والے حالات تھے۔ انہوں نے کہا تھا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے، جم کر ڈٹ کر ہم لڑ سکیں دشمن سے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو، فاثبتوا، تو جمے رہو، واذکروا اللہ، دوسرا کام جو کرنے والا ہے، واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، کثیرا، بہت زیادہ، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ۔ دونوں کام کرنے ہیں، یہ دونوں کام کرو گے، ڈٹ کر لڑتے رہو گے، اور میدان کارزار میں، میدان جہاد میں بھی تم اللہ کے ذکر کو فراموش نہیں کرو گے، تو اللہ پاک تمہیں کامیابیاں اور فتوحات عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، اور کہا مانو اللہ کا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کا، وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے میدان جہاد میں بھی، اور اس کے اندر امیر کی اطاعت بھی شامل ہے، کیونکہ امیر کی اطاعت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کی جاتی ہے۔ تو اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سپاہ سالار تھے، امیر تھے، اور اس کے بعد پھر قیامت تک جو بھی جہاد کا سپاہ سالار ہوگا اور امیر ہوگا، اس کی اطاعت کرنا بھی کامیابی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ جو فوج اپنے کمانڈر ان چیف کی، اپنے سپاہ سالار کی، اپنے امیر کی اطاعت نہیں نہ کرے گی، وہ فوج کسی صورت میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ اور مسلمانوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا غزوہ احد میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ یہاں سے جب تک میں نہ کہوں تم نے ہلنا نہیں، لیکن انہوں نے جلد بازی کی، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ دشمن بھاگ چکا ہے، نقصان ہوا تھا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں مت جھگڑو۔ تنازعوا کے اندر جو الف ہے اس کی وجہ سے مشارکت ہے، آپس میں، یعنی ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو، کیونکہ اگر آپس میں اختلاف کرو گے، آپس میں جھگڑا کرو گے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہاری قوت پاش پاش ہو جائے، تمہاری جمعیت، قوت، طاقت وہ تقسیم ہو جائے گی، کسی کی کچھ رائے ہے، کسی کی کچھ رائے ہے، نہیں، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ لوگوں اختلاف نہ کرو، لا تختلفوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، اس لیے کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ آپس کا اختلاف کوئی اچھی بات نہیں ہے، چاہے آدمی ترجمہ قرآن کلاس میں بیٹھ کر ہی اختلاف کر رہا ہو، کئی دفعہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلا وجہ اختلاف کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی ایک بندہ خاموش ہو جائے، اگر دوسرا کسی بات پہ اڑ گیا ہے، ڈٹ گیا ہے، پنکھا بند کر دو جی، تو دوسرے خاموش ہو جائے۔ مسجدوں میں اکثر جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اختلاف کرتے نظر آتے ہیں، تو اختلاف سے حد الوسع بچنا ہے، اور بطور خاص میدان جہاد میں تو یہ بہت ہی نقصان دہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن بھیجا تھا گورنر بنا کے، تو ان کو جو نصیحتیں کی تھی نا کہ آسانی کرنا، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرنا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا، نفرتیں نہ پیدا کرنا، اور اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ لوگوں کو آپس میں جمع کر کے رکھنا،
ولا تختلفا، اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، اختلاف رائے سے حد الوسع پرہیز کرنا۔ اللہ اکبر۔ تطاوعا ولا تختلفا، اور آپس میں متحد اور متفق ہو کے رہنا اور ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرنا۔ ولا تنازعوا، اور آپس میں مت جھگڑو، اختلاف مت کرو، جھگڑا مت کرو۔ تو یا ورنہ، تفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، کمزوری آ جائے گی تمہارے اندر، حوصلے پست ہو جائیں گے، مورال ڈاؤن ہو جائے گا۔ وَتَذْهَبَ، اور جاتی رہے گی، ریحکم، تمہاری ریح، ہوا، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی۔ یہ محاورہ ہے، ہوا اکھڑ جانا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مطلب یہ کہ وہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک پڑ بنا ہوتا ہے، وہ ایک دشمن کے اوپر اللہ پاک نے جو روب ڈالا ہوتا ہے نا، تو وہ روب ختم ہو جائے گا۔ دشمن سمجھے گا کہ نہیں، کوئی چکر نہیں، یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، انہوں نے ہم سے کیا لڑنا۔ اور یقین کریں کہ مسلمانوں نے جب سے آپس میں لڑنا شروع کیا تو اللہ کے دشمنوں سے، کافروں سے لڑنے کی توفیق ان سے چھین لی گئی۔ تو جب مسلمان دشمن کی طرف نظر رکھیں گے، آپس کی لڑائیاں کم ہوں گی، آپس کی فرقہ بندیاں، لڑائیاں، اختلافات کم ہوں گے۔ اور جب آپس میں لڑنا زیادہ کر دیں گے تو پھر دشمن سے لڑائی کم ہو جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ اگر میدان جہاد میں کھانا نہیں ملا، آرام نہیں ملا، زخم آ گئے ہیں، تکلیف آ رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس پر صبر کرو، روکی سوکی کھا کے صبر کرو۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ یہ نہیں کہ امیر صاحب جی گل کرنے والی کوئی، آپ تسی روٹی کھا لئیے تو بندیاں دا تانوں اپنے دا پتہ ہی کون نہیں، بے صبری والے جملے۔ صبر، کوئی بات نہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ جملہ تمہیں بڑا حوصلہ دے گا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کئی کاموں سے روکا ہے جو میدان جہاد کے اندر ایک مسلمان کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور جس سے اللہ رب العزت کی مدد اور اللہ کی نصرت روٹ سکتی ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، کالذین، کاف زبر کا کی طرح، الذین، جو خرجوا، نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، دار ان کی جمع دیار، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے باطراً، اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، واللہ، اور اللہ، بما، اس کا جو، یعملون، وہ کر رہے ہیں، محیط، احاطہ کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مشرکین کا لشکر مکہ مکرمہ سے نکلا تو وہ بڑے متکبرانہ انداز سے، اکڑتے ہوئے، بڑی شان و شوقت کے ساتھ، اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا کہ انہوں نے اپنے ساتھ ناچنے والیاں اور گانے والیاں اور اس طرح کا بھی ماحول بنایا ہوا تھا، ناچ گانا، شرابیں، یہ سارا سلسلہ۔ تو بڑے ہی متکبرانہ انداز سے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، اور لوگوں کو اپنا آپ دکھاتے ہوئے کہ آج ہم دیکھیں مسلمانوں کا تکہ بوٹی یہ کر دیں گے۔
تو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، متکبرانہ انداز سے اپنے گھروں سے نکلے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک کو ان کا یہ تکبر پسند نہیں آیا، اور اللہ پاک نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا غزوہ بدر میں۔ تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو منع کیا کہ تم نے کبھی بھی جہاد پہ نکلتے ہوئے ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا، بلکہ تمہارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، تمہارے اندر انکساری ہونی چاہیے، اور تمہارا اللہ کی مدد پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ تمہیں کبھی اپنے ساز و سامان پہ، اسلحہ پہ اور اپنی افرادی قوت پر کبھی بھی تمہیں ناز اور مان نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ پاک نے غزوہ حنین کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، اور تمہارا جتھا، وہ تمہاری تعداد، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئی۔ تمہیں اپنی تعداد پہ، اپنی کثرت پہ بڑا مان ہوا کہ آج تو ہماری بہت زیادہ تعداد ہے، لیکن اللہ پاک کو یہ چیز بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو عاجزی، انکساری اور اپنے اللہ کی مدد پر توکل اور بھروسہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی لڑتا ہے غیرت کے لیے، حمیت کے لیے، عصبیت کے لیے، ایک لڑتا ہے مال و دولت کے لیے، ایک شخص لڑتا ہے بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، تو ان میں سے اللہ کی راہ میں کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے جوہر دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا بہادر ہے، اور اپنے قبیلے کے لیے لڑتا ہے، اور جو شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے وہ شخص فی سبیل اللہ نہیں ہے، بلکہ فی سبیل اللہ وہ ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اسے اپنی ذات کی اور اپنے قبیلے کی عزت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا قبیلہ اونچا ہو جائے، میری ذات اونچی ہو جائے، نہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ تو اپنی ذات کو آگے نہیں رکھنا، اپنے قبیلے کو اور اپنے مالی مفادات کو آگے نہیں رکھنا، بلکہ اللہ کے دین کو آگے رکھنا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ کالذین، لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، باطراً، اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے۔ تو یہ لوگوں کو دکھاتے ہوئے کے لیے میں نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث سنائی ہے۔ تو یہ حدیث گویا کہ رعاء الناس کی تفسیر ہوئی، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے۔ اور قیامت والے دن صحیح مسلم شریف کی حدیث کے مطابق جن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، شروع کیا جائے گا، ان میں ایک وہ مجاہد بھی ہوگا جس کو اللہ پاک بلائیں گے، کھڑا کریں گے، پوچھیں گے کس لیے لڑا تھا، کیا کیا تھا، میں نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، کیا کیا تھا تو نے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا رہا، ساری زندگی یہی کام کرتا رہا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ بڑا بہادر آدمی تھا جی، سینے پہ گولی کھائی جی اس نے، اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک پھر اس شخص کو گھسیٹ کر الٹے منہ جہنم میں پھینک دیں گے، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو یہ ریاکاری انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اکڑ، تکبر، دکھلاوا، شان و شوکت دکھانی۔ وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ کی راہ سے یہاں مراد اسلام ہے۔ تو یہ مشرک جو تھے، یہ لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے، اپنا مال، دولت، سواریاں، اسلحہ، جانیں، سارا کچھ جو ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے ہوئے تھے، تو لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے تھا۔
تو ایمان والو تم نے یہ کام نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو لوگوں کو دین سے متنفر کرنے، دین سے روکنے، دین سے ہٹانے کا سبب بن جائے، اس چیز سے بھی بچنا ہے۔ واللہ، اور اللہ، بما یعملون محیط، اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آخری آیت کے اندر اللہ پاک نے ان مشرکین کے ساتھ جو شیطان نے دھوکہ کیا اس کا تذکرہ کیا۔ شیطان نے ان مکہ سے آنے والے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو دھوکہ دیا، اور اس نے ان کو ابھارا لڑائی کے لیے، نکلو، اٹھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور بعض روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ ابلیس، شیطان، انسانی شکل میں آیا تھا، کسی قبیلے کا سردار بن کے آیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہر طریقے سے تمہارے کندھے سے کندھا ملا کر چلوں گا۔ تو بہرحال یہ انسانی شکل میں آیا یا ویسے اس نے آ کے وسوسہ ڈالا، واللہ عالم، لیکن انسانی شکل میں شیطان کا آنا یہ دیگر روایات سے ثابت ہے کہ وہ مختلف موقعوں پہ انسانی شکل میں آتا رہا ہے۔ تو بہرحال وہ انسانی شکل میں آیا یا اس نے وسوسے ڈالے، تو اس کا اللہ پاک نے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح شیطان نے آ کے اپنی حمایت کا یقین دلایا، اور پھر اس کے بعد جب اس نے غزوہ بدر کے اندر فرشتوں کی مدد اترتی دیکھی تو بھاگ کھڑا ہوا۔ وَإِذْ، اور جب زینا، خوشنما بنا دیے، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، وہ تکبر، وہ ریاکاری، وہ اترانا، وہ لوگوں کو اسلام سے روکنا، یہ ساری چیزیں اس نے ان کے لیے مزین کر دیں کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، نکلو نکلو، شاباش۔ وقال، اور کہا، لا غالب لکم، تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، الیوم، آج، من الناس، لوگوں میں سے، آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کی طرف اشارہ تھا کہ وہ ہرگز تم پہ آج غالب نہیں آ سکیں گے، کیونکہ تمہارا سامان بڑا ہے، تیاری بڑی ہے، لشکر بہت بڑا ہے۔ یہ اس نے دھوکہ دیا، یہ اس نے وسوسہ ڈالا۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، اور یقیناً میں، جارٌ، ہمسایہ ہوں یا حمایتی ہوں، لکم، تمہارا، وَإِنِّي جارٌ لکم، اور بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا حمایتی اور مددگار ہوں، یار و مددگار ہوں۔ فلما، پھر جب، تراءت، پھر جب ایک دوسرے کو دیکھا، تراءت، رؤیت ہوتی ہے نا، دیکھنا، تراءت کے درمیان جو الف ہے اس سے مشارکت کا معنی نکل رہا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھا، الفئتانی، دونوں گروہوں نے، یعنی مطلب کہ بالکل آمنے سامنے آ گئے لڑائی کے لیے، ناکاسا، بالکل آمنے سامنے آ گئے، لڑائی شروع ہو گئی، اور اللہ پاک نے فرشتوں کو نازل کر دیا، اور کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آنے شروع ہو گئے فرشتوں کی وجہ سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ناکاسا، وہ واپس پلٹا، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر، ناکاسا علی عقبیہ، وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ گیا۔ وقال، اور اس نے کہا، انی بریء، بے شک میں بری ہوں، منکم، تم سے، یعنی اب میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا، میں اس کو واپس لیتا ہوں۔ انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما، جو لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ اکبر۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب اس ظالم نے یہ بھی شاید ان کو دھوکہ دینے کے لیے کہا، یا بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ پاک نے اس کو اس نے تو قیامت کے دن تک کے لیے مہلت مانگی تھی اللہ پاک سے، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے اس کو قیامت تک کی مہلت نہیں دی۔ اللہ پاک نے یہ کہا کہ ایک خاص دن تک میں تمہیں یہ مہلت دیتا ہوں۔ تو شیطان نے شاید اس دن یہ سمجھ لیا فرشتوں کو دیکھ کر کہ میری مہلت آج ختم ہو گئی ہے، اس لیے اس نے کہہ دیا، بھائی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔
اللہ پاک میدان جہاد میں بتائے گئے ان آداب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔